ہیں کہ اچھا سب سے پہلے وہ اپنے ٹارگٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں سوشل انجینئرنگ، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ پیسے کا لالچی ہے، گیمنگ کے اندر ہے یا کوئی اور انٹرسٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے، پہلے وہ ہو گیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ون بلٹ ڈزنٹ سوٹ ایوری ون، تو وہ بلٹ تیار کرتے ہیں جو اس بندے کے لیے ضروری ہوتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ کئی طریقے اڈاپٹ ہوئے، اس میں ایک وہ آخری وہی تھا کہ جی کال آتی ہے کہ جی میں آپ کو میں بھیج رہا ہوں تو میں کوریئر سروس سے ہوں تو واپس کرے، تو او ٹی پی دے کر کے وہ کر لیتے تھے۔ اب نے دیکھا لوگ الرٹ ہو گئے 90% کیسی میں، جو ہی وہ کہتے ہیں کہ جی میں فلاں کوریئر سروس سے بول رہا ہوں آپ کا پیکٹ آیا تو یہ وہ کہتے ہیں چھوڑ بھائی فراڈ بند کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈا ہے۔ اچھا ایک چیز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، دیٹ از کالڈ مین ان دی میڈل اٹیک۔ فار ایگزامپل میں آپ سے فون پہ بات کر رہا ہوں تو اب کوئی بیچ میں اگر آ جائے اس میں، تو میں جو بھی چیزیں آپ کو بھیجوں گا تو وہ پہلے اس کو جائیں گی اور پھر آپ کے پاس جائیں گی، اور آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ یہ مین ان دی میڈل اٹیک ہو چکا ہے آپ کے اوپر، مجھے نہیں پتا چلے گا۔ اچھا اس کے علاوہ کیا ہوتی ہے اسپوفنگ۔ واٹ از اسپوفنگ؟ اسپوفنگ یہ ہے کہ دوسرے کو یہ نظر آئے کہ میں اس آرگنائزیشن سے بول رہا ہوں، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں نہیں میں حبیب بینک سے بول رہا ہوں، تو اس کو حبیب بینک کی نظر آئے گا میرے اس سے اسپوف کر کے، وہ کئی طریقے ہیں اس کے نا، ٹھیک ہے۔ یہ جو کال فارورڈنگ ہے اس کے اوپر وہ کہتے ہیں جی میں بینک سے بول رہا ہوں، میں آپ کے اگر کسی نے لون لیا ہوا ہے بینک سے، وہ کہے گا جی میں واپس لون کی قسط نہیں آئی، تو یہ وہ ڈراتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا۔ انسان ہمیشہ غلط کام کرتا ہے دو صورتوں میں، یا خوف میں کرتا ہے یا لالچ میں کرتا ہے، تو وہ دونوں طریقے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب فار ایگزامپل انہوں نے کہا جی اس کوڈ کو، بس جو ہی وہ آپ نے ان کا کوڈ ڈائل کیا آپ اس میں آ گیا اس کے اندر، اب جو آپ کی معلومات ہے ساری وہ انہوں نے ہیک کرنی شروع کر دی، اور وہ اور کئی لوگوں تک بھی چلی جائے گی، دس کالڈ کال فارورڈنگ۔ اچھا اس میں اب میں نے پھر کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے بہت الرٹ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ ایک ہماری نیشنل سرٹ ہے، ایک ہماری پی ٹی اے کا ہے۔ پی ٹی اے کا بہت سٹرونگ نظام بن چکا ہے کمپلینٹ کرنے کا۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم تو پہلی بات نظام کے باوجود عمار صاحب یہ جتنے بھی ہیکرز ہیں ان کے پاس یہ والا ڈیٹا یا یہ والی انفارمیشن تو پہنچ جاتی ہے نا کہ کون کس طرح کی پرسنالٹی رکھتا ہے یا کس کو کس طرح سے فراڈ میں لایا جا سکتا ہے، ان کے پاس وہ ڈیٹا کیسے پہنچ جاتا ہے جتنے بھی ہیکرز ہیں؟ جی میں اچھا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ دنیا میں جو ہے نا ایک ہوتی ہے نارمل انٹرنیٹ جس پہ آپ اور میں بات کر رہے ہیں اس وقت، ایک ہے ڈارک ویب، ایک ہے ڈیپ ڈارک ویب۔ تو ہمارے معلومات کافی صورتوں میں پہنچ چکی ہے ڈیپ ڈارک ویب تک یا ڈارک ویب تک، وہ سب کو پتا ہے، وہ کہتے رہتے ہیں، اس پہ رینسم ویئر کے اٹیک بھی آتے رہتے ہیں اداروں کے اوپر کہ جی آپ کی یہ معلومات آ گئی ہے، اتنے پیسے دے دیں تو یہ کر دیں گے، اس پہ ادارے ایجنسیز پی ٹی اے وغیرہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کا سیکیور نہیں ہو سکتا انلیس کہ آپ اس کے لیے کوئی ٹیکنیک استعمال نہ کریں، اسے کہتے ہیں بلاک چین۔ بلاک چین میں کیا ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے پی کی آئی، پبلک کی انفراسٹرکچر۔ آپ کے پروگرام کے تھرو میں میسیج دینا چاہوں گا متعلقہ اداروں کو بھی، سب کو، اس پہ کام ہو رہا ہے اس وقت، یہ سلو ہو رہے گا۔ پبلک کی کیا کہ فار ایگزامپل میری ایک پرائیویٹ کی ہے عمار جعفری کی، اور ایک میری پبلک کی ہے۔ آپ نے کوئی چیز مانگی میرے سے، میں نے وہ چیز آپ کو بھیجی، اب آپ اس کو میری پبلک کی سے کھولیں گے جو سب کو پتا ہے، جو ہی آپ نے اسے کھولا میرے پہ رپورٹ آ گئی، میرے میسیج آ گیا کہ جی میری چیز، دس کالڈ پی کی آئی انفراسٹرکچر۔ پاکستان میں اس کی بہت سخت ضرورت ہے اس وقت، میں پھر کہہ رہا ہوں ادارے کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، لیکن آئی وڈ ریکویسٹ دیم کہ وہ اس پہ ذرا تیزی سے کام کریں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آ گیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ اب جو ہی کسی نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی اور رہنمائی کرتے چلے، بیکاز انفارچونیٹلی ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے، لیکن آپ اتنی اچھی چیزیں بتا رہے ہیں کہ پبلک تک ایک اور میسج بھی آپ سے پہنچوانا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے بیسک کیا سٹیپس ایسے ہیں، کیونکہ آپ نے سوشل انجینئرنگ کی بات کی ہے، بیسک ایسے کیا سٹیپس ہیں جو لوگ استعمال کر سکتے ہیں ان ہیکرز سے بچنے کے لیے؟ ٹھیک ہو گیا۔ سوشل انجینئرنگ کیا ہے، میری فیس بک کھلی ہے، میرا لنکڈ ان کھلا ہے، میرا باقی چیزیں کھلی ہیں، وہ وہاں جائیں گے اور ایک ہفتہ اسٹڈی کریں گے کہ میرا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، میں ٹورزم میں ہوں، وٹ ایور۔ اس کے بعد وہ مجھے اس سے متعلقہ کال کریں گے۔ تو سب سے جو حفاظت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصول رکھ لیں کہ کسی کو اپنی ذاتی معلومات نہ دیں، پہلی بات تو یہ ہے، اسپیشلی یور ڈیٹ آف برتھ، یور مدرز نیم، یور ایڈریس، یور آئی ڈی کارڈ، یور پاسپورٹ نمبر، یہ انلیگل ہے، پوچھنا بھی انلیگل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر امریکہ کینیڈا میں آپ کسی سے پوچھیں گے جی آپ کا سوشل سیکورٹی نمبر کیا، کہتا ہے میں پولیس کو رپورٹ کر رہا ہوں، کیوں پوچھ رہے ہیں میرے سے؟ ہمارے ہاں یہ آئی ڈی کارڈ کی کاپیز مانگتے ہیں ہر جگہ جہاں بھی جائیں، سسٹم۔ پہلی بات تو یہ ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے
کہ اگر آپ کو کوئی ایسی کال آتی ہے جو آپ کو ڈرا دیتی ہے، فار ایگزامپل وہ کہتی ہے آپ کا بچہ ہمارے پاس ہے، اس کو ہم نے پکڑ لیا ہے، ہم پولیس سے ہیں، یہ ہے وہ ہے، آپ فوراً تھانے پہنچے، یہ کریں وہ کریں، ساتھ ہی وہ کہے گا اچھا چھوڑے پھر آپ دور سے کہاں سے آئیں گے، چلے اتنے پیسے بھیج دیں. تو اس ایسی کالوں کو بالکل اٹینڈ نہ کریں. یس ایز اے پیرنٹ آپ اسکیئرنگ ہو جاتے ہیں، پھر آپ سب سے پہلے چیک کریں آپ کا بچہ ہے کدھر. ٹھیک ہے. تو تیسری اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ کرمنل سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے. میں یہاں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں آپ کے سامعین کے لیے. 1860 کے اندر 1860 آلموسٹ 250 سال پہلے گورا ایک قانون لایا تھا، اس کا نام تھا اینٹی ٹھگی ایکٹ. اینٹی ٹھگی THGI ایکٹ. آپ پڑھ لیں ایگزیکٹلی وہ یہی تھا جو اس وقت ہم کر رہے ہیں.